نمبر 12واں سوال یہ ہے، قد کان محمد بن عبد الوہاب النجدی یستحل دماء المسلمین و اموالہم و اعراضہم۔ عبد الوہاب نجدی جو ہے وہ حلال سمجھتا ہے مسلمانوں کے خون کو، ان کے اموال کو، ان کی عزتوں کو۔ وکان ینسب الناس کلہم الی الشرک، تمام لوگوں کو شرک کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ویسب السلف، سلف کو برا بھلا کہتا ہے۔ فکیف ترون ذلک، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ هل تجوزون تکفیر السلف والمسلمین واہل القبلہ ام کیف مشربکم، کیا تم بھی سلف کی تکفیر کو، مسلمانوں کی تکفیر کو اور اہل قبلہ کی تکفیر کو جائز سمجھتے ہو، یا اس بارے میں تمہارا مشرب اور تمہاری رائے کیا ہے؟ اب سوال کس کے بارے میں؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں، کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے؟ اب دیکھیں حضرت نے آگے جواب یہ دیا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت ذکر کی۔ علامہ شامی رحمہ اللہ کی عبارت میں یہ بات ہے، شامی میں ایچ ایم سعید کا جو نسخہ ہے اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 262۔ اس ایچ ایم سعید کے نسخے کے مطابق یہ عبارت کس صفحے میں ہے؟ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262۔ اس میں یہ عبارت ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ حاشیے میں کہتا ہے رد المختار میں، کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد، ہمارے اس زمانے میں بعض لوگ عبد الوہاب کی اتباع کرتے ہیں جو نکلا ہے نجد کی سرزمین سے، وتغلبوا علی الحرمین، اور جو زبردستی غالب ہو گیا ہے حرمین پر، وکانوا ینتحلون مذہب الحنابلہ، اور یہ لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں حنبلی مسلک کی طرف، لیکنہم اعتقدوا انہم هم المسلمون، لیکن یہ لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہی لوگ مسلمان ہیں، وان من خالف اعتقادہم مشرکون، اور جو ان کے عقیدے کے برخلاف ہو تو یہ لوگ اس کو مشرک سمجھتے ہیں۔ واستباحوا بذلک قتل اہل السنت وقتل علمائہم، اور یہ مباح سمجھتے ہیں اہل سنت کے قتل کو اور علماء کے قتل کو، حتیٰ کسر اللہ شوکتہم، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی شوکت کو توڑ دیا۔ اب یہ عبارت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی رد المختار علی الدر المختار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262 میں یہ عبارت ہے۔ تو گویا علامہ شامی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو ایک جماعت کے لوگ نکلے اور اپنے آپ کو امام احمد کی طرف منسوب کر رہے ہیں، حرمین پہ یہ لوگ زبردستی غالب ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی جانوں کو، اموال کو ہلاک سمجھا، تو علامہ شامی نے گویا اس کی تردید کی کہ بھئی یہ جو کرنا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اب علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں، ثم اقول لیس ہوا ولا احد من اتباعہ وشیعتہ من مشائخنا، نہ یہ اور نہ ان کے ماننے والوں میں سے کوئی ایک ہمارے مشائخ میں سے نہیں ہے، یعنی اب محمد بن عبد الوہاب یا اس کے ماننے والا کوئی بھی ہو، ہمارے مشائخ میں سے کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ فی سلسلۃ من سلاسل العلم من الفقہ والحدیث والتفسیر والتصوف، ہماری فقہ، حدیث، تفسیر اور تصوف کے جو مشائخ کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں اس میں سے کوئی آدمی بھی شامل نہیں۔ گویا انہوں نے اس بات سے برات کا اعلان کر دیا، اس کے اگر کچھ نظریات ہیں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمارے اکابر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ ہمارے شیوخ میں سے۔ اب باقی اگر اس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھنا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں کہ اس کے بارے میں اکابر کی کیا رائے رہی، بعض نے ایک رائے دی، بعض میں ان کے اعتقادات بدلے، ان کی کتابیں چھپ کر آئیں، تو بعض نے پھر اپنی رائے سے رجوع کیا۔ اس قسم کی تمام آراء جمع کی ہیں علامہ مولانا محمد منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق، شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق، اس کتاب میں حضرت نے وضاحت کر دی۔ تو دیکھیں پہلے اب اس بارے میں دونوں آراء رہی ہیں، بعض نے ان پر سختی کی اور بعض نے ان کے بارے میں رائے نرم رکھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے شرک کے خلاف کام زیادہ کیا، شرک کے خلاف کیا، جو قبروں پر عمارتیں تھیں ان عمارتوں کو انہوں نے حکم دے کر انہیں گرایا، سنت کے مطابق قبروں کو کیا، شرک اور بدعات کو ختم کیا۔ اس لیے لوگوں نے ان کے نام کو ایک گالی بنا کر پیش کیا اور لوگوں کو کہتے وہابی۔ جو بھی اب یہ کہتے شرک نہ کرو، قبروں پہ سجدہ نہ کرو، تو پھر اس کے لیے اس نام کو استعمال کر دیتے کہ یہ کون ہے؟ وہابی ہے، اور اسے منسوب کر دیتے محمد بن عبد الوہاب کی طرف۔ پھر یہ لفظ عام ہوا اور پھر یہ استعمال ہونے لگا۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ بریلویت میں لکھتے ہیں، پھر اس لفظ کو استعمال کیا جانے لگا ان کے لیے جو تقلید کرنے والے،
جو تقلید کرنے والے مقلدین تھے بعد میں یہ لفظ وہابی کا ان کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ شروع میں اس لفظ کو استعمال اس پر کیا گیا تھا کہ جو شرک اور بدعت سے منع کرنے والے، اس لفظ کو زیادہ پھر پھیلایا انگریز نے، اور پھر انگریز کے ماننے والے جتنے آئے انہوں نے، اور پھر بعد میں اس کو بدعتیوں نے اس لفظ کو زیادہ ترویج دی۔ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے بارے میں تفصیلاً اگر پڑھنا ہے تو وہاں دونوں قسم کی آراء رہی ہیں۔ بعض نے ان کی تعریف اور توثیق بھی کی کہ انہوں نے شرک اور بدعت کو حرمین سے ختم کیا، لیکن مزاج میں قدر شدت تھی، سختی تھی، بعض احکامات انہوں نے بڑے سخت دیے جس سے امت کو نقصان بھی پہنچا۔ تو جنہوں نے ان کی سختی کو دیکھا انہوں نے سخت جملے کہے، جنہوں نے دوسری طرف دیکھا کہ شرک و بدعت کی انہوں نے رد میں کام کیا، انہوں نے اس کی تعریف کی۔ اس لیے دونوں قسم کی آراء ان کے بارے میں موجود ہے۔ اب جو سوال تھا کہ محمد بن عبد الوہاب مسلمانوں کی جانوں مالوں کو حلال سمجھتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ تو پھر انہوں نے جواب یہ دیا، اما استحلال دماء المسلمین و اموالہم و اعراضہم، باقی مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کا خون اور ان کی عزتیں اسے حلال سمجھنا، فَإِمَّا أَن يَكُونَ بِغَيْرِ حَقٍّ أَوْ بِحَقٍّ، اس کی دو صورتیں، یا تو وہ حق کے ساتھ ہوگا یا ناحق ہوگا۔ فَإِن كَانَ بِغَيْرِ حَقٍّ فَإِمَّا أَن يَكُونَ مِنْ غَيْرِ تَأْوِيلٍ فَكُفْرٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الْإِسْلَامِ، اگر وہ بغیر کسی تعویل کے ہو تو یہ تو کفر ہے اور اسلام سے خروج ہے۔ اگر ناحق طور پر کسی مسلمان کی جان مال عزت کو اپنے لیے کوئی حلال سمجھ رہا ہے یہ تو پھر کفر ہے، اپنے لیے اگر اس کو حلال سمجھتا ہے، اور یہ اسلام سے خروج ہے۔ وَإِن كَانَ بِتَعْوِيلٍ، اور اگر وہ تعویل کے ساتھ سمجھتا ہے، لَا يَسُوغُ فِي الشَّرْعِ، حالانکہ ایسی تعویل ہے کہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، فَفِسْقٌ، پھر تو یہ فسق ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ بِحَقٍ، اگر وہ حق کے ساتھ قتل ہے، یعنی ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، قصاص میں اسے قتل کیا جا رہا ہے، شادی شدہ ہے، زنا کیا، گواہوں سے ثابت ہے، رجم کیا جا رہا ہے، مرتد ہوا اور اسے قتل کیا جا رہا ہے، یہ حق کے ساتھ ہے، فَجَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ، حق کے ساتھ تو قتل جائز ہی نہیں بلکہ واجب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس بات کا کہ ہم مسلمانوں کی عزت اور جان اور مال کے قتل کو جائز نہیں سمجھتے۔ باقی سوال کا آخری جز کیا تھا، کیا تم مسلمانوں کی تکفیر کو جائز سمجھتے ہو؟ مسلمانوں کو کافر قرار دینا، اہل قبلہ کو کافر قرار دینا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے؟ تو کہا اما تکفیر السلف من المسلمین فحاشا، مسلمانوں کی تکفیر کرنا تو یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو اس سے پاک ہیں، ہم تکفیر نہیں کرتے، ان نکفر احدا منہم، ہم کسی بھی ایک کلمہ پڑھنے والے کی تکفیر نہیں کرتے، بل ہوا عندنا رفض و ابتداع فی الدین، ہمارے نزدیک تو یہ رفض ہے اور دین میں اختراع ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا شریعت کے احکامات پہ چل رہا ہے اس کی تکفیر نہیں کریں گے۔ وتکفیر اہل القبلۃ من المبتدعین، اور اسی طرح ہم تو ان اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہیں جو بدعتیوں میں سے، فلا نکفرهم ما لم ينکروا حکما ضروریا من ضروریات الدین، ہم تکفیر نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ کریں۔ کہتے ہیں اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کرے پھر تو ہم تکفیر کریں گے، اگر کوئی ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا، صرف گناہ گار ہے، گناہ کر رہا ہے، نماز میں سستی کر رہا ہے، فاسق فاجر ہے، تو ہم اس کی تکفیر کو جائز نہیں سمجھتے۔ پہلے بھی بات آ گئی کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر گناہ کی وجہ سے نہیں کرتے، ہاں تکفیر کریں گے تو عقائد کی وجہ سے اس کی تکفیر ہوگی۔ اب 13واں اور 14واں سوال۔ 13واں سوال ہے، ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوی، تمہاری کیا رائے ہے اللہ رب العزت کے اس قسم کے فرمان کے بارے میں کہ رحمان عرش پر مستوی ہے؟ یعنی یہ جو آیات ہیں، جو آیات متشابہات کہلاتی ہیں، صفات باری تعالیٰ کی بھی آیات، ان آیات کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اسی کے ساتھ 14واں سوال ہے، هل تجوزون اثبات جہت و مکان للباری تعالیٰ ام کیف رأیکم فیہ، کیا تم لوگ اللہ رب العزت کے لیے جہت کو، مکان کو ثابت مانتے ہو، یا تمہاری اس بارے میں کیا رائے؟ تو گویا 13واں سوال ہے کہ تم الرحمن علی العرش استوی اور اس قسم کی جو دیگر نصوص ہیں اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے، اور 14واں سوال ہے کیا تم اللہ کے لیے جہت اور مکان کو ثابت مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ اب جواب یہ ہے، قولنا فی امثال تلک الآیات، ہماری رائے اس قسم کی آیات کے بارے میں، انا نؤمن بہا ولا یقال کیف، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں لیکن ہم اس کی کیفیت سے بحث نہیں کرتے۔ اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے ہم اس کی کیفیت میں نہیں پڑھتے، ہاں ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُتَعَالٍ وَمُنَزَّهٍ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ،
اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے مخلوق کی صفات سے، وعن سمات النقص والحدوث، اور اللہ تعالیٰ حدوث کی علامات سے اور کمی کوتاہی کی علامات سے اللہ پاک ہے۔ کما ہوا رأی قدمائنا، یہی رائے ہے ہماری متقدمین کی یہی رائے تھی نا، تفویض۔ اور وَأَمَّا مَا قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِي تِلْكَ الْآيَاتِ، باقی جو ہمارے متاخرین علماء ہیں ان آیات کے بارے میں يُؤَوِّلُونَهَا بِتَأْوِيلَاتٍ صَحِيحَةٍ، وہ تعویلات کرتے ہیں، وہ بھی ایسی تعویلات جو صحیح ہیں، اور ایسی تعویلات سائغۃ فی اللغۃ والشرع، کہ شریعت اور لغت میں اس کی گنجائش ہے، شریعت اور لغت کے مطابق کرتے ہیں۔ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ، جیسے اب یہ وضاحت کر رہے ہیں، بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الْاِسْتِوَاءِ الْاِسْتِيلَاء، جیسے کہ اب استوا سے مراد ہو سکتا ہے استیلا، غلبہ۔ اللہ عرش پر مستوی یعنی اللہ کے لیے بادشاہت ہے۔ وَمِنَ الْيَدِ الْقُدْرَةُ، اسی طرح ید سے مراد کیا ہو؟ قدرت ہو۔ اللہ نے حضرت آدم کو ہاتھ سے پیدا کیا یعنی اپنی قدرت سے پیدا کیا، الی غیر ذالک، اس طرح کی دیگر تعویلات کرنا، بھائی یہ کیوں کرتے ہیں؟ تقریباً الی افہام القاصرین، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی عقل ناقص ہے انہیں بات سمجھ آئے، جو عوام الناس ہے، کم عقل لوگ ہیں، بات کو نہیں سمجھ سکتے تاکہ وہ شریعت کا انکار نہ کریں، اس کے لیے تعویلات کرتے ہیں۔ فحق ایضا عندنا، یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔ تو گویا ہمارے نزدیک متقدمین کی رائے بھی حق ہے، تفویض، متاخرین بھی رائے بھی حق ہے یعنی تعویل۔ باقی جو 14واں سوال تھا جہت اور مکان کے بارے میں، اللہ کس جہت میں، اللہ کسی مکان میں، جگہ میں ہے یا نہیں، تو کہا وَأَمَّا الْجِهَةُ وَالْمَكَانُ فَلَا نُجَوِّزُ إِثْبَاتَهَا لَهُ، ہم اللہ کے لیے اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ جگہ اور جہت اور مکان سے پاک ہے۔ وَنَقُولُ إِنَّهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ وَمُتَعَالٍ عَنْهُمَا، اللہ رب العزت جہت مکان ان تمام چیزوں سے اللہ پاک ہے۔ وَعَنْ جَمِيعِ سِمَاتِ الْحُدُوثِ، حدوث کی جتنی علامتیں ہیں اللہ سب سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو گویا 13واں سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی جو آیات الرحمن العرش استوى یا اس طرح کی دیگر آیات ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو جواب کیا ہوا؟ اس بارے میں ہمارے اکابر کی 2 آراء ہیں، نمبر 1 متقدمین کی، نمبر 2 متاخرین کی۔ متقدمین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں لیکن کیفیت میں نہیں پڑھتے، تو اسے کہتے ہیں مفوضہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ کا دوسری رائے ہمارے متاخرین کی ہے کہ جو اس طرح تشریح کرتے ہیں کہ استیلا کا معنی غلبے سے، ید کا معنی قدرت سے کرتے ہیں، اسے ہم مؤولہ کہتے ہیں، یہ بھی ہماری رائے۔ تو گویا اہل سنت کی دونوں آراء ہیں، مفوضہ اور مؤولہ۔ اور میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی تھی کہ اشاعرہ ماتریدیہ، جمہور اہل سنت والجماعت اسی کے قائل ہیں کہ صفات باری تعالیٰ کے مسئلے میں یا تفویض کی رائے رکھی جائے گی یا تعویل کی۔ تفویض کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، مفید کتاب القول التمام باثبات التفویض مذہبا للسلف الکرام، کہ اس میں 111 جید علماء کرام کی تصریحات ہیں، جس میں 2ری صدی سے لے کر آج تک کہ وہ تمام علماء تفویض کے قائل تھے کہ ان آیات کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی علم نہیں، اور اسی میں احتیاط زیادہ ہے۔ احتیاط اسی میں زیادہ ہے کہ انسان یہ کہے اللہ ہی کو معلوم ہے، ہماری عقل ناقص ہے اور ہم محدود ہیں، اللہ کی ذات و صفات لا محدود ہے، غیر متناہی ذات ہے، ہم متناہی ہیں، ہم اس کا معنی اور اس کا فہم ہمیں صحیح معلوم نہیں، یا یہ کہ دوسری چیز اس میں تعویل کی جائے۔ تو 14واں سوال کیا ہوا؟ اللہ کے لیے جہت اور مکان کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو جواب یہ کہ ہم جہت اور مکان نہیں مانتے۔ لیکن جہت اور مکان ہوتا ہے جسم کے لیے، جس کا جسم ہوتا ہے اس کے لیے جگہ اور مکان ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ جہت اس کے لیے ہوتی ہے جس کا جسم ہو، تو اب جسم میں کبھی جہت دائیں طرف ہوگی، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو اللہ جب جسم سے پاک ہے تو جہت سے بھی پاک ہے۔ اللہ رب العزت بیک وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی دیا جلاتا ہے تقریب الفہم کے لیے، تو دیے کی روشنی ہر طرف ہوتی ہے، دیے کی روشنی ہر طرف ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات ہر جگہ کسی خاص جہت کی طرف اللہ نہیں۔ باقی اللہ جسم سے پاک ہے، جنہوں نے جسم قرار دیا وہ مشبہہ مجسمہ، وہ فرق باطلہ میں سے۔ اہل سنت اللہ رب العزت کے لیے جسم کے قائل نہیں۔